محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، پورے سال کا وظیفہ ہے یہ، صرف 21 بار آپ نے پڑھنا ہے، 10 کروڑ بھی مانگو گے تو ملے گا، پورا سال دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، آپ کو سمیٹنے مشکل ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کا عمل محرم کا چاند دیکھ کر اس صورت کو صرف 21 بار اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز ایسے برسات رزق کی آپ کے گھر میں ہوگی، پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی اللہ کے حکم سے، غیب سے رزق اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آج کی ویڈیو محرم الحرام کے بارے میں ہے۔ شیر خدا فاتحہ خیبر حضرت علی المرتضیٰ وجہ کا قول ہے کہ جو کوئی شخص محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ سورت پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، پورے سال کے لیے اس کے رزق کا بندوبست کر دے گا۔ گھر، گاڑی، دولت، عزت، شہرت، پیسہ، ہر چیز آپ کو ملے گی۔ ویسے بھی محرم الحرام ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ پہلا محرم الحرام، یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے نئے سال کا آغاز بھی ہے، یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اللہ والو، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ وہ اسلامی سال کے نئے سال کے اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے دن میں اللہ کریم سے جو بھی محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر دعا مانگے گا، اللہ رب العزت اس کو پورا سال نوازتے رہیں گے۔ اللہ والو، حضرت آدم علیہ السلام کی تو یہ محرم الحرام کے مہینے میں دعا قبول ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام اعلیٰ کا رفع نصیب ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، ان کو خلیل بھی اسی مہینے میں بنایا گیا، اور آگ سے نجات بھی محرم کے مہینے میں ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا آسمانوں کی طرف، وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سمندر سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سے جب باہر آئے تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن بادشاہت ملی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ایک قول کے مطابق اسی مہینے میں ہوئی۔ بعض اقوال ربیع الاول کے ہیں اور بعض اقوال محرم الحرام کے ہیں۔ جب اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلتیں دیکھی جاتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح اس کے ذریعے کس طرح ہماری پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، کس طرح ہماری مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، ہماری حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں، ہماری دلی مرادوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ والو، کرامتوں کو مد نظر اس مہینے کی کرامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اکابرین کا کہنا ہے کہ اس میں عمل جو بھی کیا جائے اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ بے شک آپ کے اوپر مالی قرضہ چڑھ گیا ہے، اور اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے جیسے پہاڑ کھڑے ہو گئے ہیں، اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ قرض واپس کیے کیسے کریں گے۔ زندگی میں پریشانیاں
ہیں بہت ہی کسی بھی قسم کی آپ کے ساتھ مسئلے ہیں، گھریلو لڑائی جھگڑا ہے، بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، بیٹوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد ہے مگر بیٹیاں ہیں، آپ کو بیٹے کی خواہش ہے تو اللہ رب العزت اولاد نرینہ سے عطا فرمائے گا، اور اولاد نرینہ بھی ایسی ہوگی کہ پوری دنیا کے لیے مثال بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ایسا نیک اور فرما بردار بیٹا عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر کا بتایا ہوا یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو ایسے ہوگا جیسے کبھی آپ پر پریشانی آئی ہی نہیں ہے۔ آپ نے محرم الحرام کی فضیلت تو جان لی ہے، بے شک اس مہینے کی فضیلت کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ شہادتوں اور قربانیوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کے صدقے ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی عطا فرمائے اور جنت میں ہمارے لیے بھی تھوڑی سی جگہ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس میں موجود ہو، آپ کی کوئی ایک مصیبت، کسی ایک پریشانی کا حل اس میں موجود ہو، یا پھر آپ کی کوئی ایک ایسی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے اٹکی ہوئی ہے، کوئی ایسا کام جو ہو کر ہی نہیں دے رہا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ کام ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ والو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اور اس میں ایک واقعہ کربلا کا بھی پیش آیا اس مہینے محرم الحرام کے۔ بے شک وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین اسلام کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کر جاؤ۔ امام حسین صلاۃ والسلام کی یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ سب چھوٹ جائے، دنیا چھوٹ جائے، آپ کے گھر، آپ کی زندگی ختم ہو جائے، آپ کے گھر والے چھوٹ جائیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دامن کبھی ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے، اگر مجھے پوری دنیا مل جائے اور اللہ کا رسول مجھ سے چھوٹ جائے تو یہ میرے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ والو ہمیں کوئی پریشانی ہے، کیسے بھی حالات ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی یہی ہے، جیسے ہم بھی مشکل حالات ہو، کیسے بھی مشکل حالات ہوں، کبھی بھی اللہ کے ذکر سے منہ نہ موڑو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو میں تم پر تمہاری معیشت کو تنگ فرما دوں گا، تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی، تمہاری زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جائیں گی، مشکلات میں گھیرے جاؤ گے۔ تو اللہ والو اللہ کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ والو اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، اللہ کو یاد کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھ کر آپ نے کون سا عمل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں آپ نے کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس مہینے میں آپ نے کون سا صدقہ اور کیسے کرنا ہے۔ اور جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آئے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ میرا پچھلا سال میرے پروردگار جیسا بھی گزرا میں اس پر توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا آنے والا سال آپ کی فرما برداری میں گزرے، اے پاک پروردگار تیری اطاعت میں گزرے، تیرے ہی سنتوں پر چلتے ہوئے گزرے۔ اس سال میں عہد کرتی ہوں میرے پاک پروردگار میں تیری رضا کی خاطر زندگی گزاروں گی۔ آپ نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے اور وہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے 21 مرتبہ سورۃ العلم نشرح
پڑھنی ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی، آپ نے یہ پوری سورت جو ہے پڑھ کے تو آپ نے ایک گلاس پانی پر دم کرنا ہے۔ اللہ والو، وہ پانی کا گلاس آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی پلانا ہے اور خود بھی پینا ہے، اور اسی پانی میں اور پانی مکس کر کے آپ نے اپنے گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت آپ کے گھر سے ہر قسم کی بیماریاں، پریشانیاں، نظر بد، کوئی رکاوٹ یا جادو کے ذریعے لگائی گئی بندش، کاروبار میں بندش، رزق میں بندش، تو وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، چھوٹا سا یہ عمل ہے، جیسے ہی آپ کو چاند نظر آئے، اگر چاند نظر نہیں بھی آتا لیکن اعلان ہو گیا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے، تو آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جتنی مرتبہ ہو سکتا ہے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھیں، درود پڑھیں، اور رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے اپنے نبی پر درود پڑھیں اور رحمتوں والا درود پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں۔ اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں اللہ سے کہ یا میرے مولا، تو ہی میرا رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو رب ذوالجلال والاکرام ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو قادر ہے ہر چیز پر میرے مالک، بے شک میں تیری ہر رضا میں راضی ہوں، پر تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے میرے گناہوں پر معافی عطا فرما دے، میں بہت گنہگار ہوں لیکن تیری بندی ہوں، یا میرے اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تیرے سامنے ہی سرب سجود ہوں، اور اپنے گناہوں کے لیے، اپنی خطاؤں کے لیے اللہ رب العزت جو میں نے کیے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں یا انجانے میں مجھ سے ہو گئے ہیں، میں اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوں، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، تو تو بڑا رحیم ہے، تو کریم ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، میرے مالک مجھ پر اپنی رحمت کر دے۔ اللہ رب العزت سے جب آپ اس طرح دعا مانگیں گے، ایسے دعا مانگیں، ایسے دعا مانگیں، ایسے گڑ گڑائیں کہ آپ کا رب آپ کو دینے پر مجبور ہو جائے، کہ وہ قادر ہے، اس نے کن کہنا ہے اور آپ کی زندگی سنور جانی ہے، آپ کے وارے نیارے ہو جانے ہیں۔ اللہ والو، میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو۔ جس دن مانگنے کا ڈھنگ آ گیا تو بن مانگے ہر چیز عطا ہوگی۔ آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے جائے نماز پر، اور 21 مرتبہ آپ نے 30ویں سپارے کی چھوٹی سی یہ سورت ہے، سورۃ العلم نشرح، جتنی مرتبہ آپ نے پہلے درود ابراہیم پڑھا تھا اتنی مرتبہ ہی آپ نے آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ العلم نشرح پڑھ کر پانی پر آپ نے دم کر لینا ہے، سارے گھر والوں نے وہ پانی پینا ہے اور گھر میں بھی چھڑکنا ہے۔ اللہ والو، ایسی برکتیں اور رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہوں گی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے، یہ عمل آپ کو سال بعد دوبارہ ملے گا، آپ کو پورا سال اس عمل کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ کو چاند نظر آئے آپ اس عمل کو لازمی کر لیں۔ یہ بڑی ہی انفارمیٹک ویڈیو تھی آپ سب کے لیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ایمان پر خاتمہ کرے۔ اللہ والو، بے انتہا عاجزی کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 5 وقت نماز کی عادت ڈال